اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے، دو بات صرف میں پیش کروں گا اور دو بات پیش کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اس وقت تو پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں اور جن معاملات سے ہم لوگ دو چار ہیں، تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا مسلمانوں کو اپنے پیروں سے کچلنا چاہتی ہے، اور پوری دنیا مسلمانوں کا خاتمہ چاہتی ہے۔ عیسائیوں کو یہودیوں سے کوئی پرابلم نہیں، یہودیوں کو عیسائیوں سے کوئی پرابلم نہیں، عیسائی اور یہودیوں کو مشرکوں سے کوئی پرابلم نہیں، مشرکوں کو یہود و نصارہ سے کوئی پرابلم نہیں، اس لیے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس جسم تو ہے، مادیت تو ہے، ان کے پاس دولت تو ہے، ساز و سامان تو ہے، ان کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، مگر ان کے پاس روحانیت نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، ان کے پاس روحانیت نہیں ہے، اور انسان کی جو فتح اور نصرت ہے وہ حق کی بنیاد پر آتی ہے۔ تو یہ لوگ جو دنیا میں دوسرے لوگ ہیں وہ حق پر نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی زندہ نظام نہیں ہے، ان کے پاس کوئی زندہ کتاب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی زندہ قانون نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو اگر سب سے زیادہ خوف اور خطرہ ہے تو اسلام اور مسلمانوں سے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی زندہ کتاب ہے، وحدہ لا شریک حی و قیوم خدا سے مسلمانوں کا رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہے۔ اس لیے اگر لوگوں کو خطرہ ہے تو اسلام اور مسلمین سے خطرہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ ہمیں پیروں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم اوپر کے مسلمان ہیں، ہم اندر کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اوپر کے مسلمان ہیں، ہم اندر کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں اوپر کے مسلمان کے ساتھ ساتھ اندر کے مسلمان بننا چاہیے۔ اوپر اور اندر میں کیا فرق ہوتا ہے، اوپر کے مسلمان اور اندر کے مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک اخبار میں ایک آرٹیکل شائع ہوا جو بڑا عبرتناک تھا، اور اس آرٹیکل کا عنوان تھا کہ ایک دیہاتی ایک بہت بڑے شہر میں جاتا ہے، یوں سمجھ لے کہ جیسے کسی دیہات کا آدمی ممبئی کی سرزمین پر، ممبئی عظمیٰ کی سرزمین پر یا دلی کی سرزمین پر جاتا ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں کھیت کھلیان میں پرورش پانے والا وہ بندہ، اس نے کبھی کوئی کھیل نہیں دیکھا تھا، کوئی گیم نہیں دیکھا تھا، اس کو سوائے کھیت اور کھلیان کے کوئی چیز معلوم نہ تھی۔ جب وہ گاؤں سے نکل کر، ایک بہت چھوٹے سے دیہات سے نکل کر جب وہ بہت بڑے شہر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بھیڑ لگائے ہوئے کھڑے ہیں، اور بھیڑ لگا کر کے کھڑے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ایک بہت خوبصورت سے گیند کو اپنے میدان میں رکھ کر اس کو لات سے مار رہے ہیں۔ دو ٹیم ہے، ادھر کی بھی ٹیم اس کو مارتی ہے اور ادھر کی بھی ٹیم اس کو پیر سے مارتی ہے، جس کو ہمارے نوجوان آج کل اپنی زبان میں فٹ بال کہتے ہیں۔ یہ گیم آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کھیلتے بھی ہوں گے۔ اسکول کے جو بچے ہیں، کالج کے جو بچے، انہیں پتا ہے فٹ بال کھیلنے میں کتنا مزہ آتا ہے ان کو، اور جب وہ گیند اڑ کر کے باہر چلی جاتی ہے تو وہی ٹیم کے لوگ پھر اس کو لاتے ہیں اور پھر اس کو پیر سے مارتے ہیں۔ وہ دیہاتی، اس کو پتا نہیں تھا کہ فٹ بال یہ گیم کون سا ہوتا ہے۔ وہ حیران پریشان، اتنا خوبصورت، اتنا قیمتی آخر یہ گیند ہے اور لوگ اس کو لات سے مارتے ہیں، اور اچھا جو تماشائی بنے ہیں وہ اس پر تالیاں ہی بجا رہے ہیں۔
کوئی احتجاج ہی نہیں کرتا کہ اس کو نہ مارو، سب مار رہے ہیں، دونوں ٹیم مل کے مار رہی ہے، لوگ اس کی تائید میں جو ہے وہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں۔ ایسے ہی اس کے دماغ میں نہیں آئی کچھ بات، تو ایک ضعیف سے آدمی جو بہت بڑے دانشور اور ہوشیار تھے، انہوں نے اس نوجوان کو حیرت اور استجاب میں دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر اس گیند کا قصور کیا ہے کہ اس کو سب اپنے پیروں سے مار رہے ہیں۔ تو چون بہت خوبصورت ہے لیکن اندر سے خالی ہے، اس لیے لوگ اس کو مار رہے ہیں، اس کے اندر کچھ ہے نہیں، اندر سے خالی ہونے کی وجہ سے اس پہ مار پڑ رہی ہے۔ تو اس کا پیر زخمی ہو جائے گا، لیکن چونکہ گیند اندر سے خالی ہے اس لیے لوگ اس کو مار رہے ہیں۔ بس یہی بات اس آرٹیکل لکھنے والے جو ہے وہ محرر نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ لوگوں گیند اوپر سے خوبصورت تھی لیکن اندر سے خالی تھی، اس لیے لوگ اس کو پیر سے مار رہے تھے۔ اور آج پوری دنیا جو مسلمانوں کو مار رہی ہے اور تمہارے مارے جانے پر نہ کوئی تمہاری تائید کرتا ہے نہ کوئی تمہارا جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے، بلکہ اللہ اکبر لوگ مارنے والوں کی داد کو داد دیتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو ہم کیوں پٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اوپر سے تو خوبصورت ہے لیکن اندر سے خالی ہے۔ ہمارا دل عشق مصطفیٰ سے خالی، ہمارا دل اللہ کی خشیت سے خالی، ہمارا دل عبادت کے شوق سے خالی، ہمارا دل اولیاء کی محبت سے خالی، ہمارا دل قرآن کی تعلیمات سے خالی، ہم اندر سے خالی ہو گئے ہیں۔ ہم اوپر کے مسلمان ہیں، ہمارا اوپر خوبصورت ہے، ہمارا اندر خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اوپر کے اور اندر کے مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں، میرے تمام جوانوں سے میری گزارش ہے اس کو دل کے کانوں سے سننا، یاد رکھنا انقلاب ایسے نہیں آتا کہ تم اوپرا اوپری کے مسلمان بنو، نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد السلام، غلام محمد، غلام مصطفیٰ، حضور کی کیا غلامی کر رہے ہیں، اللہ کی کیا بندگی کر رہے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ وقت نماز آتا ہے تو گیم کھیلنے بیٹھے ہیں، وقت عبادت آتا ہے تو دوستوں کے ساتھ ہیں، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کر کے اچھا سلوک کرنے کی بجائے نافرمانی ہے۔ دیکھو جو اندر کے مسلمان تھے، سچے مسلمان، ان کی فکر کیا تھی؟ ان کو بس اتنا پتا چل جاتا، اتنا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، بس اتنا پتا چل جاتا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کبھی وہ چوں چرا نہیں کرتے، اس پر فوراً عمل کرتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یعنی حضور وعظ کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر، اور صحابہ کرام مسجد میں آتے گئے حتیٰ کہ مسجد پوری بھر گئی۔ اور جب پوری مسجد بھر گئی تو بعد میں پیچھے سے آنے والے لوگ مسجد میں کھڑے رہنے لگے، جیسے میرے کچھ بھائی جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے کھڑے گئے، ایسے صحابہ کرام جو ہے مسجد نبوی کے اندر پیچھے کی طرف کھڑے ہو گئے۔ بہت دھیان سے سننا، سچے مسلمانوں کی نشانی اور پھر اس کی برکتیں کیا ہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ کھڑے ہو گئے پیچھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب ان کو کھڑے ہوئے دیکھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان پر محبت اور شفقت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے اصحاب، اے میرے صحابہ، تم میں جو جہاں جس حالت میں ہے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ اے میرے صحابہ، تم میں جو جس حالت میں جو جہاں ہے جس حالت میں وہ وہیں بیٹھ جائے۔ اب صحابہ کرام کو تو حضور نے فرما دیا کہ جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے، تو وہ صحابہ کرام وہیں جو جہاں تھا وہاں بیٹھ گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ نے اس سے کیا سمجھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات کس سے فرمائی؟ جو لوگ مسجد کے اندر تھے انہی سے تو فرمائی۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟
کس سے کہی حضور نے یہ بات؟ آقا علیہ السلام کا مخاطب کون تھا؟ صحابہ کرام تھے. تو حضور نے کس سے کہی یہ بات؟ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. جو اندر مسجد میں تھے ان سے فرمائی. لیکن ایک صحابی لکڑی کا گٹھا لے کر کے مسجد کے باہر سے جا رہے تھے. ان کے سر پہ لکڑی کا گٹھا تھا. جب انہوں نے اللہ کے رسول کی یہ آواز سنی، اے میرے صحابہ جو جہاں ہیں وہیں بیٹھ جاؤ، تو وہ صحابی لکڑی کا گٹھا اپنے سر پہ لے کر مسجد کے قریب سے جا رہے تھے. ان کے کان میں آواز آئی، وہ لکڑی کا گٹھا لے کر وہیں پر بیٹھ گئے. وہ صحابی لکڑی کا گٹھا لے کر وہیں پہ بیٹھ گئے. جب محفل ختم ہوئی، سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے اور اپنے اپنے گھر کے لیے نکلے، تو فاروق اعظم نے اس صحابی کو دیکھا کہ وہ لکڑی کا گٹھا لے کر ابھی تک راستے میں روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو فاروق اعظم نے کہا، ارے تم کو کیا ہو گیا؟ تم لکڑی کا گٹھا لے کر کے سر پر یہاں راستے میں روڈ پر بیٹھے ہو، ہٹو یہاں سے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا، اے عمر کیا تم کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس حالت میں جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے، وہیں پہ بیٹھ جائے. تو میں یہاں پر بیٹھ گیا. فاروق اعظم نے ہنس کے کہا، او اللہ کے بندے، حضور نے یہ بات تم سے تھوڑی کہی تھی، وہ تو جو مسجد کے اندر تھے حضور نے یہ بات ان سے کہی تھی. تو انہوں نے جواب دیا، عمر مجھے یہ خبر نہیں، عمر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ بات کس سے کہی گئی. عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب کی بات کان میں آ جائے، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جب میرا محبوب کہہ دے اور ان کی بات کان میں پہنچ جائے تو کس سے کہی کس سے نہیں کہی اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. یہ میرے نبی کا حکم تھا، اس لیے عمل کرنا میرے لیے ضروری. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوثیہ. اللہ کے رسول کی آواز ان کے کان میں پہنچی. حضور نے مسجد کے لوگوں سے کہا، مسجد کے اندر کے لوگوں سے کہا، لیکن انہوں نے کہا مجھے اس سے مطلب نہیں کہ بات کس سے کہی گئی. حضور کی آواز میرے کان میں آئی، مجھ پر عمل کرنا لازم ہو گیا. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. بولو رسول اللہ کی یہ آواز کیا ہمارے کانوں میں نہیں آئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بولو مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ بولو کس مسلمان کو پتا نہیں؟ اللہ اکبر. جب اللہ کے رسول ظاہری طور پر دنیا سے جا رہے تھے، ذرا دھیان دینا، میری قوم کے جوانوں دور دور سے آئے ہو، ذرا توجہ کرنا، میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے آخری میں حضور نے 3 باتیں کہی تھی. ایک بات میرے آقا نے یہ فرمائی تھی کہ اپنی عورتوں پر، اپنے غلاموں پر، اپنے کنیزوں پر رحم کرنا، اور اس کے بعد دوسری بات فرمائی تھی کہ نماز کی پابندی کرنا، اور تیسرا اللہ کا نام حضور کی زبان پر تھا. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا میرے باپ نے دنیا سے جاتے جاتے آخری وصیت کی تھی، میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا سکتا ہوں لیکن مرتے باپ کی وصیت کو میں ٹھکرا نہیں سکتا. کبھی ایسا ہوتا ہے باپ دنیا سے جاتے جاتے کہتا ہے اس کو یہ دے دینا، اس کو وہ دے دینا، یہ کر دینا، یہ کر دینا، اس کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دینا، اس کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دینا. تو لوگ کتنا اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں. نہیں، دنیا سے جاتے جاتے میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی، اس لیے ہر نقصان اٹھا لوں گا، باپ کی وصیت نہیں چھوڑوں گا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی تباہی کا رونا رونے والوں، اپنی بربادی کے مرثیے لکھنے والوں، اپنی تباہی اور بربادی پر آنسو بہانے والوں، دنیا کو دشمن دیکھ کر کے پناہ گاہ تلاش کرنے والوں، باپ کی آخری وصیت کا اتنا خیال ہے؟ رسول پاک کی آخری وصیت کا کتنا خیال ہے؟ حضور علیہ
अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जाते जाते हमें नमाज की नसीहत फरमाई थी, नमाज की वसीयत की थी। मेरे आका दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे जा रहे हैं और जाते जाते नमाज की तलकीन करके जा रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम। उसके बावजूद आज ये पूरी उम्मत मस्जिदों से कोसों दूर है, नमाजों से कोसों दूर है। याद रखना हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर मस्जिदों का तहफ्फुज़ चाहते हो, मस्जिदें बचेगी कैसे? जब तक हम मस्जिदों के अंदर सजदे नहीं करेंगे, मस्जिदों को सजदों से आबाद नहीं करेंगे, उस वक्त तक ना हम बच सकते हैं ना मस्जिदें बच सकती है। मस्जिदों को तहफ्फुज़ देना है तो पहले सजदों से मस्जिदों को आबाद करो, और अपने आप को तहफ्फुज़ देना है तो भी मस्जिदों को सजदों से आबाद करो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हर मुसलमान को पता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दाढ़ी रखना। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया कि यहूदियों की मुशाबियत न करो, यहूदियों की मुखालिफत करो, मोचों को पस्त करो, दाढ़ी को बढ़ाओ। लेकिन आज मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं रख रहा है बल्कि दाढ़ी कटा रहा है। इसी तरीके से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पर्दे का हुक्म दिया कि औरतें पर्दे में रहें। सबसे ज्यादा करीब औरत उस वक्त अल्लाह की होती है उस जब वो पर्दे की हालत में होती है, वो अल्लाह का कुर्ब पाती है। अल्लाह अकबर। किस मुसलमान को पता नहीं कि सूद खाना हराम है? यहाँ तक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने सूद का एक लुक़मा खाया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान मौजूद है, फिर भी मुसलमान सूद ले भी रहा है, सूद दे भी रहा है। अल्लाह अकबर। किस मुसलमान को पता नहीं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, अल्लाह अकबर, उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी जाती है। लेकिन मुसलमान माँ बाप का दिल भी दुखा रहा है। मतलब ये है कि हम ऊपर से मुसलमान हैं, हम अंदर से मुसलमान कितने हैं? हर आदमी अपने आप में डूब करके सोचे, हर आदमी इसका एहसास करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब तक के अमल वाले मुसलमान नहीं बनोगे, जब तक के हुजूर अलैहिस्सलाम की बात मानने वाले मुसलमान नहीं बनोगे, उस वक्त तक के काम नहीं चलेगा। याद रखिए, आज हम कहते हैं अल्लाह अकबर कि लोग कट रहे हैं, लोग मर रहे हैं।